بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرت عبداللہ کی وفات کے تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ عربوں کی تاریخ میں یہ واقعہ غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اس سے پہلے اتنا بڑا واقعہ انہیں کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ قرآن حکیم کی سورہ فیل میں بھی اس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، عربوں نے اس کو عام الفیل کا نام دیا اور اس سے نئی تاریخ شروع کی۔ اس واقعہ کے نتیجے میں قریش جو بیت اللہ کے متولی تھے، ان کا یہ عقیدہ پختہ سے پختہ تر ہو گیا کہ اللہ کے ہاں اپنے اس گھر کی خاص قدر و منزلت ہے اور وہ خود اس کا محافظ اور پاسبان ہے۔ اس بات کی دلیل کہ کوئی بہت بڑی بات مستقبل قریب میں ہونے والی ہے اور اللہ تعالی عربوں کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اور کعبہ کی شان اس طرح دوبالا ہونے والی ہے کہ وہ شان اور عظمت دنیا کی کسی عبادت گاہ اور کسی گھر کو حاصل نہ ہوگی۔ ابرہۃ الاشرم نے، جو نجاشی حبشہ کے عیسائی بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، اس نے اپنے دارالحکومت صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا القلیس اس مقصد کے لیے تعمیر کیا کہ اعراب حج کے لیے مکہ جانے کے بجائے صنعاء آئیں اور القلیس کو کعبہ کا درجہ دیں۔ عربوں کو کعبۃ اللہ سے بے انتہا عقیدت اور محبت تھی۔ ابرہہ کی یہ حرکت ان پر سخت شاق گزری اور ایک عرب نے اپنے دل کی بھڑس یوں نکالی کہ گرجے میں جا کر قضائے حاجت کر دی، یا اس میں غلاظت پھینک دی۔ اپنے گرجے کو اس طرح نجس ہوتے دیکھ کر ابرہہ نے قسم کھائی کہ وہ مکہ جا کر کعبے کو منہدم کر دے گا۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، جس میں جنگی ہاتھیوں کی خاصی تعداد بھی شامل تھی، یلغار کرتا ہوا حجاز میں داخل ہوا۔ اس جرار لشکر نے مکہ سے چند میل دور پڑاؤ ڈالا۔ مکہ شہر کے باہر قریش کے بہت سے مویشی چر رہے تھے۔ ابرہہ کی فوج نے یہ مویشی پکڑ لیے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب کو اپنے اونٹوں کے اس طرح پکڑے جانے کا علم ہوا تو وہ بے دھڑک ابرہہ کے پاس پہنچے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ابرہہ نے مکہ کے نواح میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ وہ میرا یہاں آنے کا مقصد کعبے کو منہدم کرنا ہے۔ اگر تم میرا مقابلہ نہ کرو، میری مزاحمت نہ کرو، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ میں اپنا مقصد پورا کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے سردار کو اس معاملے کے بارے میں گفت و شنید کے لیے میرے پاس بھیجو۔ اس وقت اہل مکہ کے سب سے بڑے سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ وہ اس پیغام کے لانے والے کے ساتھ ابرہہ کے پاس چلے گئے۔ اس نے ان کی بہت عزت و تکریم کی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابرہہ کا یہ خیال تھا کہ جناب عبد المطلب اس سے رحم کی التجا کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ وہ کعبے کو نہ ڈھائے، لیکن وہ جناب عبد المطلب کے منہ سے یہ سن کر حیران رہ گیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے آدمیوں نے میرے 200 اونٹ ناحق پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ اس نے کہا، حیرت ہے کہ تم اپنے 200 اونٹوں کی فکر ہے مگر اپنے کعبے کی کوئی فکر نہیں، جس کو ڈھانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے
پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کی فکر کرتا ہوں۔ کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، تم جانو اور کعبے کا مالک جانے۔ ابرہہ نے غضبناک ہو کر کہا، میں دیکھوں گا کہ کعبہ مجھ سے کیسے بچتا ہے، آپ اپنے اونٹ لے جائیں۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور اہل شہر کو مشورہ دیا کہ سب قریبی پہاڑیوں اور وادیوں میں پناہ لیں اور کعبے کی حفاظت اس کے مالک اللہ پر چھوڑ دیں۔ پھر وہ خود قریش کے چند سرداروں کے ساتھ حرم شریف میں گئے اور باب کعبہ کا حلقہ پکڑ کر اللہ کے حضور آہوزاری میں مشغول ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما اور اس پر حملہ کرنے والے کو تباہ و برباد کر دے۔ ادھر جناب عبد المطلب کے واپس جانے کے بعد ابرہہ نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ پھر وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا۔ اس وقت غیرت الہی جوش میں آ گئی اور اللہ کا قہر حملہ آور لشکر پر اس طرح نازل ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ لشکر مکہ کے راستے ہی میں تباہ و برباد ہو گیا اور قرآن کریم کے مطابق کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گیا۔ یہ قہر اس صورت میں تھا کہ سمندر کی طرف سے عجیب قسم کے پرندوں کے جھنڈ کثیر تعداد میں نمودار ہوئے۔ ہر پرندہ اپنی چونچ اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے تھا۔ انہوں نے یہ سنگریزے ابرہہ کے لشکر پر برسانے شروع کر دیے۔ یہ سنگریزے جس کو لگتے وہ ہلاک ہو جاتا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس کا جسم گلنے سڑنے لگ جاتا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس کو چیچک کے دانے نکل آتے اور وہ سخت مبتلا ہو کر مر جاتا۔ ہاتھیوں کا بھی یہی حشر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ محمود نامی سب سے بڑا ہاتھی جو ہاتھیوں کا سردار تھا، مکہ کی طرف بڑھنے کی بجائے راستے ہی میں بیٹھ گیا اور مارنے کے باوجود ہلنے کا نام نہ لیا، لیکن جب اس کا رخ یمن کی طرف کیا گیا تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور تیزی سے دوڑنے لگا۔ اسی وقت اللہ کا قہر پرندوں کی صورت میں نازل ہو گیا۔ ابرہہ بھی ان سنگریزوں سے بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس کے کچھ بچ جانے والے لشکریوں نے اس کو سواری پر بٹھایا اور اپنے ساتھ یمن کی طرف لے بھاگے، لیکن راستے ہی میں ابرہہ صنعاء پہنچ کر بری طرح ہلاک ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس واقعہ سے پہلے بھی قریش کو عرب میں خاص بلکہ نہایت اعلیٰ مقام حاصل تھا، لیکن اس واقعہ کے بعد عربوں کے نزدیک جہاں کعبہ کی عظمت اور شان دوبالا ہوئی، وہاں ان کی نظروں میں قریش کی عزت بھی دو چند ہو گئی۔ اس واقعہ کے 50 دن کے بعد خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے۔